ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق تجویز میں ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا معاہدے میں شامل ہے۔ جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجاویز میں جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرنا بھی شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج ایران کی نئی تجاویز سے متعلق اہم اجلاس کریں گے۔ مذاکراتی تعطل اور آئندہ کے لاہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ امریکی صدر ایران جنگ کے جلد خاتمے کے لیے پر امید۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا جنگ جلد ختم ہوگی اور ہم فتح حاصل کریں گے۔ اگر ایرانی بات کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، اسے حاصل کریں گے۔ پاکستان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ ٹرمپ کا پاکستان اور بھارت کی جنگ سمیت 8 جنگیں رکوانے کا پھر تذکرہ۔ بولے پاکستان اور بھارت کی جنگ ایٹمی تصادم کی طرف جا رہی تھی۔ اس جنگ میں 11 جہاز گرائے گئے۔ واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے پر امریکی صدر نے کہا حملہ آور ذہنی طور پر بیمار تھا، اس کو فوری طور پر روکا گیا، سب کو اندازہ ہو گیا نیا وائٹ ہاؤس بال روم کیوں ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دورہ مسقط مکمل کر کے دوبارہ پاکستان آمد۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل کی باہمی امور اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق عباس عراقچی نے ایرانی شرائط پاکستان کو پیش کیا، ابنائے ہرمز، ناکہ بندی، معاوضے اور عدم جارحیت پر بات کی۔ مذاکرات کا ایٹمی معاملے سے تعلق نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دورہ پاکستان مکمل کر کے اسلام آباد سے روس پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ آج روسی صدر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ روسی حکام سے مذاکرات، جنگ بندی پر مشاورت بھی کریں گے۔ ایران کی امریکی بحری ناکہ بندی، 38 جہاز واپس موڑ دیے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ہماری افواج ایران سے متعلقہ جہازوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ کارروائیاں عالمی پابندیوں کو مؤثر بنانے کے لیے جاری رہیں گی۔ ایرانی ڈیپٹی انسپیکٹر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر محمد جعفر اسدی کا کہنا ہے کہ دشمن آبنائے ہرمز پر اپنا جبر کنٹرول مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ دشمن ایران کے تیل کے وسائل لوٹنے کے در پر ہے اور ایران وینزویلا نہیں جس کے وسائل آپ لوٹ لیں۔ دشمن نے جارحیت کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $160 تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $96 ہو گئی۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں تیزی، جاپان کے نکی انڈیکس میں 1.89% کا اضافہ، تھائی لینڈ کے سیٹ انڈیکس میں 1.71% تیزی، جبکہ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹرمپ کی تقریب میں فائرنگ کرنے والے ملزم کو آج عدالت پیش کیا جائے گا۔ ملزم پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ ملزم نے وائٹ ہاؤس پریس ڈنر کی تقریب میں فائرنگ کی تھی۔ حملہ آور کی فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی ہوا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ اور کابینہ ارکان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ حملہ آور کو سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری گرفتار کر لیا تھا۔ ٹرمپ پر حملے میں ملوث ملزم کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق حملے کے محرکات تاحال واضح نہیں۔ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ تفریحی شام کو ایک بیمار ذہن والے شخص نے ہائی جیک کر لیا۔ حملہ آور نے امریکی صدر کے قتل کی کوشش کی۔ اس کا منصوبہ ٹرمپ انتظامیہ کے زیادہ سے زیادہ اعلیٰ عہدیداروں کو مارنے کا تھا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں وہ صدر کے ساتھ بیک سٹیج پر تھیں جب سیکریٹ سروس نے فوری طور پر وہاں سے نکالا۔ صدر ٹرمپ اس وقت بالکل بے خوف تھے۔ اس سیاسی تشدد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کا شکریہ۔ امریکی صدر کے مواخذے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ 55% امریکی ٹرمپ کے مواخذے کے حامی، 37% کی مخالفت۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے کے مطابق ریپبلکن میں 21% مواخذے کے حامی، 72% مخالف۔ ڈیموکریٹس میں 88% کی ٹرمپ کے مواخذے کی حمایت۔
जंगे और वसाइल की लूट मार इंसानियत के मुस्तकबिल की चोरी है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा, एटमी तवानाई का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और दानिशमंदी के साथ होना चाहिए। चेरनोबिल का सानहा आज भी इंसानियत के इज्तिमाई शऊर पर एक गहरा असर रखता है। ये जदीद ताकतवर टेक्नोलॉजी के खतरात की याद दहानी है। दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में चोर मौजूद हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो जंगों को हवा देते हैं, वसाइल को लूटने या फिर बुराई को फरोग देते हैं। इस तरह सबसे एक पुरअमन मुस्तकबिल छीन लेते हैं। उम्मीद है आलमी सतह पर फैसले करते वक्त अक्ल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हो गए। इजरायली फौज की जानिब से हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। लेबनान पर इजरायली हमलों में अब तक 2496 अफराद जाँ बहक हो चुके। बेघर अफराद की तादाद 1,20,000 से तजावुज कर गई। जनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान इजरायली फौजी भी मारा गया। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 10.5% पर मौजूद है। अंगूर अड्डा जलूल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की कार्रवाई, पोस्टें तबाह, फितनाल ख्वारिज की दरअंदाजी नाकाम। अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी, वाना अस्पताल मुंतकिल किए गए। अफगान पोस्टों पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद ठिकाने तबाह। ऑपरेशन गजब लिल हक के बाद दुश्मन अनासर की बुखलाहट में इजाफा देखा गया। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत, पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी पर सवालात का जवाब देने से कासिर। बीजेपी के मुबैना पहलगाम साजिश पर भारतीय अवाम ने सख्त सवालात उठाए। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी के पुराने हथकंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। 7 लाख भारतीय फौज के बावजूद होने वाले वाक़े पर भारतीय अवाम ने मोदी हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। कश्मीरी अवाम और सियासी जमातें पहलगाम वाक़े को साजिश करार देती रहीं। माहिरीन के मुताबिक भारत माजी में भी ऐसे फॉल्स फ्लैग वाक़यात करता रहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत के मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तासुब अरूज पर पहलगाम मकासद बेनिकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय रियासती इक़दामात ने कश्मीरियों का जीना मुहाल कर दिया। मोदी सरकार ने मुस्लिम मुखालिफ तासुब के तहत कश्मीरियों को जबरी बेदखल करके उनके घरों को मिसमार की। मारूफ नशरियाती इदारा अल जजीरा के मुताबिक बीजेपी कश्मीर की आबादियाती साख बदलने की कोशिश कर रही है। बगैर सबूत कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर घरों को मिसमार किया गया। ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरी खवातीन को हिरासा करने के इल्जामात सामने आए। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम वाक़े का मकसद खित्ते में कशीदगी बढ़ाना था।